تو اس میں سورہ کہف ہے. آپ کے امام صاحب جو حافظ اور قاری دونوں موجود ہیں, دونوں ہیں, یہ تشریف فرمائیں, ان سے پوچھ لیں, یا اگر یقین نہ ہو تو صبح ان کی بارگاہ میں آئیں کہ حضرت سورہ کہف کھولیں. پورے سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لیں, اولیاء کا ذکر ہے, ولی کا ذکر ہے, اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ جو ہے کوئی ظالم بادشاہ بنا. میرے آقا اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 برس تک کوئی انبیاء نہ آئے, کوئی انبیاء نہ آئے 500 برس تک, یاد رکھیں. اور اس بیچ میں ظالم بادشاہ آیا جو دعویٰ کرنے لگا میں خدا ہوں, میں خدا ہوں. ایک دقیانوس بادشاہ آیا, کہنے لگا میں خدا ہوں, مجھے سجدہ کرو. جو سجدہ نہیں کرتا اس کو قتل کر دیتا ہوں, جو سجدہ نہیں کرتا قتل کر دیتا. اس وقت بھی اللہ والے تھے. تو جو ہے قرآن میں 6 لوگوں یا 7 لوگوں کا ذکر آتا ہے جسے اصحاب کہف کہتے ہیں. وہ 7 لوگ جب رات آ گئی, آدھی رات گزرنے کے بعد دھڑکتا دل, لڑستا قدم لے کر دھیرے دھیرے شہر سے نکلے. کیوں؟ تاکہ میں شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں, میرا ایمان بچ جائے گا. اس لیے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے, اور جب غیر اللہ کو سجدہ کریں گے تو ایمان ختم. تو ایمان بچانے کے لیے رات کو جو ہے کی تنہائی میں وہ گھر سے نکلے, اور جب گھر سے نکلے تو ساتھ میں کتا بھی ساتھ چلنے لگا, کتا بھی چلنے لگا. تب جب وہ اللہ کے ولی کہتے کتے تیرا کام بھونکنا ہے نا. کتا کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا. کا تیرا کام بھونکنا ہے, اور جب ہم چلیں گے تو بھونکے گا تو لوگ جاگ جائیں گے, اور جب جاگیں گے تو مجھے پکڑ لیں گے, اس لیے واپس چلا جاؤ, واپس جاؤ. اب کتا کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی. وہ کتا کتنا پیارا جواب دیتا ہے, جواب دیتا ہے اللہ کے ولی ہم دنیا دار کتے نہیں ہیں. اولیاء کرام پر بھونکنا یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے. اولیاء پر بھونکنا یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے. ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے, آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان بھی لٹا دیں گے, جان بھی لٹا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کتے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن مقدس میں کیا. قرآن میں اس کتے کا ذکر آیا ہے. کون سی وجہ سے؟ صرف وجہ یہی تھی اولیاء سے محبت تھی, اولیاء سے عقیدت تھی, اولیاء کرام سے عشق و محبت تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیں, ہمارے سماج میں جو کتا رہتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے بچے دوڑاتے رہتے ہیں, کچھ لوگ مارتے رہتے ہیں, لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتا ہے جو کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا. کوئی کتا جنت میں نہیں جا سکتا, لیکن آقا فرماتے ہیں وہ کتا جو اصحاب کہف کا تھا, ولی سے محبت کرتا تھا, اور یا کرام کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ایک بات اور بھی کہ قرآن میں سے پڑھے ہوں گے, سنتے ہوں گے امام صاحب سے, کہ سورہ نوح, طوفان نوح آیا تھا, اور جب نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کیے تو 50 لوگ ایمان لائے تھے. 950 برس تبلیغ کیے تو 50 لوگ مومن ہوئے تھے. تو نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے, ان کی قوم جو ہے ان کو پریشان کرتی رہتی تھی, یہاں تک کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے, کشتی بنا لو, عذاب آئے گا, ڈبا دیا جائے گا. نوح علیہ السلام 3 منزلہ کشتی بناتے, ایک میں انسان, دوسرا میں جانور, تیسرا میں چرند پرند, 3 منزلہ جان. اس کے بعد نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم جو کہہ رہی تھی یہ کتنے بے وقوف ہیں, کیوں کشتی بنا رہے ہیں, کہیں تو پانی نظر نہیں آتا ہے. ان کی قوم جا کر اس میں پیخانہ کر دیتی تھی, اتنی ظالم قوم تھی کہ پیخانہ تک کر دیتی تھی. اس کے بعد رب کا حکم ہے نوح کشتی تیار ہو گئی, کہا ہاں, کہا بیٹھ جاؤ, جو تیرے ماننے والے اس کو بیٹھا لو, تجھ پر ایمان لائے ہیں اسے بیٹھا لو. نوح علیہ السلام بیٹھا لیتے ہیں, زمین پھٹتی ہے, چشمہ ابل پڑتا, یہاں تک کہ طوفان نوح جب آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا. نوح علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں, ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے سامنے. نوح علیہ السلام کہتے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے. تو رب نے کہا کہ نہیں, یہ تیرا نہیں ہو سکتا,
تیرا نہیں ہو سکتا. کہا پروردگار کیوں؟ یہ میرا خون ہے. تو اللہ کے جانب سے آواز آتی ہے نوح اگرچہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کی صحبت غلط لوگوں کے ساتھ تھی، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس لیے ڈبا دیا گیا. ایک نبی کا بیٹا غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو ڈبا دیا گیا. ایک طرف وہ کتا جو عام ہم لوگ جو سماعت میں دوڑاتے ہیں، سماعت میں جو ہے اسے ہمارے بچے مارتے رہتے ہیں، اور یا کرام کی صحبت میں بیٹھا ہے، تو میرا آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کا بیٹا جن کا نام تھا اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو نوح علیہ السلام جو نبی ان کا بیٹا جو غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو جہنمی ہو گیا، اور ایک کتا ولی کی صحبت میں بیٹھے تو جنتی ہو گیا. اب کوئی قرآن کا انکار کر دے، یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں یہ تفسیر موجود ہے کہ ولی کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ایک کتا جنتی ہو گیا. جب کتا اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے تو جنتی ہو سکتا ہے، تو ہم اشرف المخلوقات نبی کائنات کا غلام اگر خواجہ کے دربار میں حاضری دیں، یقیناً جان لیں ہم بھی جنتی ہو سکتے ہیں. تو یقیناً جان لیں اولیاء کرام سے محبت کرنا خدا کی سننا ہو. اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے گناہ جھڑتا ہے، اولیاء کرام کی دربار میں جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرما دیتا. یہی وجہ کہ ہم دربار میں جاتے ہیں. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہو کیا ملتا ہے؟ ارے وہاں کچھ نہیں ملے گا، کیوں بھیڑ لگا رہے ہو؟ ہم تو کہتے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ملتا ہے، لیکن غیر مسلم بھی جاتا ہے تو وہ بھی خالی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے الملفوظات میں، ایک غیر مسلم راجپوت نوجوان تھا، اور سے سنیے گا، راجپوت نوجوان تھا، اور جب وہ مرض میں مبتلا ہو، مرض کیا تھی کہ بڑا پھوڑا جو ہے سر سے لے کر پیر تک ہو گیا. اب بدن سڑ چکا تھا، کیڑا پڑ چکا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا چند دن کا مہمان، چند دن کے بعد تو ان تک مر جائے گا. حکمہ کے پاس گیا، کہا چند دن کا مہمان ہے، گھر چلا جا، تیرا کوئی علاج نہیں. یہ چھٹی شریف کا جو ہے یہ کی تاریخ آ گئی تھی، ہر طرف محلے میں شورا تھا کہ جو خواجہ کا عرس آ گیا، چلو اجمیر چلتے ہیں. تو اب وہ نوجوان کا ایک ساتھی مسلمان تھا اور گیا، اس نوجوان سے کہا کہ کیا ہوا، طبیعت بگڑ گئی؟ کہا ہاں. کہا علاج کرائے ہو؟ کہا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. کہا حکمہ کے پاس گئے؟ کہا اس نے بھی جواب دے دیا ہے. کہا جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے خواجہ کام آ جاتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا اب تم جو ہے اجمیر چلے جاؤ، اور خواجہ کے در پر سر رکھ کر کہا نا اے خواجہ اگرچہ ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم نے سنا ہے کہ جو بھی آپ کے دربار میں آتا ہے آپ اسے عطا فرما دیتے ہیں. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، حکمہ نے جواب دے دیا ہے، لیکن میں آپ کے در پر آیا ہوں، ہمیں شفا عطا کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ایک راجپوت. اور راجپوت کتنا کٹر ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. اس کو منا لیے تو سب مان جائے گا، کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. اب گیا خواجہ کے دربار کے سامنے خالی جگہ تھی، اور راجستھان کی سرزمین رتیلی ہے، ریت والی ہے. آپ گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے، ریت کی والی زمین ہے، اور کافی تیز وہاں گرمی بھی ہوتی ہے، اور جب دھوپ نکلتی ہے زمین پر پڑتی ہے، دھوپ کی شعاعیں پڑتی ہے تو وہ بالو گرم ہو جاتا ہے. وہ نوجوان گیا خواجہ کے دربار کے سامنے جو ہے وہ خالی جگہ پڑی تھی، اور جب خالی جگہ پڑی تھی تو اس نوجوان گیا اس جگہ پہ بیٹھ کر بالو کو اٹھاتا بدن پہ ملتا، کہتا ہے خواجہ سب نے جواب دے دیا ہے، ماں باپ کے دربار میں آیا ہوں، مجھے شفا عطا کر دیجیے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 1 ہفتہ تک وہ بالو اپنے جسم میں ملتا لگڑتا رہا. جب 1 ہفتہ گزر گیا تب بالکل وہ نوجوان جو ہے شفایاب پا گیا تھا. اب وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے کلاوے کو پکڑ کر کہتا ہے اے غریب نواز میں مان گیا ہوں کہ جب دنیا کا سب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے اس وقت خواجہ غریب نواز آپ کام آیا کرتے ہیں.
اس وقت آپ کام آتے ہیں. خواجہ غریب نواز کے کلابے کو پکڑے ہوئے کہا اے غریب نواز میں مان گیا ہوں کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبی کی کیا شان. جب غلام کا یہ عالم ہے کہ جس کو دنیا کا ڈاکٹر جواب دے دے تو اس کو آپ شفا دے دیتے ہیں. جو آپ کے نبی ہیں, جو آپ کا آقا ہے, جو نبی کائنات ہے, جو بانی اسلام ہے, ان کی شان کیا ہو, ان کا مقام کیا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب اسلام حق ہے. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یقیناً جان لیں اعلیٰ حضرت کوئی غیر عالم نہیں کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جو ہے درجنوں کتاب کے مصنف ہیں, درجنوں 52 زبان پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی. ہم تو 2 زبان نہیں جانتے صحیح سے ہم لوگ 2 زبان نہیں بول پاتے. اعلیٰ حضرت کو 52 زبان پہ مہارت تھی. 52 علوم 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان غیر مسلم خواجہ غریب نواز کے در پہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے ایمان کو نہیں دیکھا, ایمان کو نہیں دیکھا, عقیدے کو نہیں دیکھا, بلکہ اپنے محبوب بندے کے صدقے میں شفا عطا فرمایا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ولی کے دربار میں جاتے ہیں. کیوں؟ ہم گنہگار ہیں, ہم گنہگار ہیں. رات دن ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. نماز پڑھتے دعا کرتے, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن جب ولی کے دربار میں جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں مت دیکھ, ان اولیاء کے صدقے میں عطا کر, ان کے صدقے میں دے دے. تو یقیناً جان لے اس وقت اللہ ہمیں نہیں دیکھتا بلکہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں عطا کر دیتا, محبوب بندوں کے صدقے میں عطا فرما دیتا ہے. اور آپ کو جانتے ہیں ہمارا ہندوستان کی سرزمین پر 600 سال جو ہے مسلمان نے حکومت کی ہے. جانتے ہیں نا, 600 سال جو ہماری حکومت رہی ہے, اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے یاد نہیں ہے لیکن 600 سال ہماری حکومت رہی. بڑے بڑے بادشاہ آئے, خاص کر جو اورنگزیب عالمگیر بہت پائے کے بزرگ تھے, اور ان کو جو ہے غیر لوگ جو کہتے ہیں بہت غلط تھے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے, حق فیصلہ کرتے تھے, ان کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوا کرتا تھا. ان کی عادت یہ تھی کہ جس مزار پر جاتے اور جا کر سلام کر, اور سلام کا جواب مل جاتا تو ٹھیک, ورنہ مزار کو توڑ دیتے. اور ہم اور آپ جا کر سلام کر دیں اور سلام کا جواب ہم سن ہی نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مردے کی آواز کو سننے کے لیے روحانی طاقت چاہیے, سب نہیں سن سکتا. جیسے کہ حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب قبرستان جاؤ تو جانے کے بعد کہو السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو آپ پہ سلامتی ہو. اور سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہو, جو سنتا ہو اس کو سلام کریں گے نا. تو آقا نے کہا قبرستان پر جاؤ تو سلام کرو. تو پتا کیا چلا کہ ہمارے قبر والے سنتے ہیں, لیکن کیا ان کے جواب کو ہم سن پاتے ہیں؟ نہیں. لیکن حضرت علی گئے اور جانے کے بعد کہتے السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو آپ پر سلامتی ہو. تو قبر کی جانب سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا علی. حضرت علی سن لی. تو اولیاء کرام کی آواز کو سننے کے لیے روحانی طاقت چاہیے, روحانی سماعت چاہیے, روحانی بصارت چاہیے, تب آپ سلام سن سکتے ہیں. تو اورنگزیب اللہ کے ولی تھے, مزار پر جاتے تو سلام کرتے, تو ولی جب جواب دیتے تو سن لیتے تھے. وجہ ہے کہ علی اللہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے. ادھر خواجہ غریب نواز کے در پر گئے, سلام کیا السلام علیکم یا غریب نواز, کوئی جواب نہیں. دوسری مرتبہ کیے, کوئی جواب نہیں. اور جب تیسری مرتبہ کیے تو قبر سے انور سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا اورنگزیب. اب ماوی خواب ہو گئی, نیند آ گئی. اور جب نیند آئی تو پوچھتے ہیں حضرت میں نے 3 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے جو تیسرے مرتبہ میں جواب دیا, تیسرے مرتبہ میں جواب دیا, تو فوراً جب خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اورنگزیب جب تم پہلی مرتبہ سلام کیے تھے تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, جب دوسری مرتبہ سلام کیے ہو تو میں راستہ پہ تھا, جب تیسری مرتبہ سلام کیا ہے تو میں اجمیر حاضر ہو کر تیرے سلام کا جواب دے دیا, تیرے سلام کا جواب دے دیا. خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا کر دیا کہ عشاء کی نماز آپ جو اجمیر کی دھرتی پر پڑھتے اور تہجد کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھا کرتے تھے.
तहज्जुद की नमाज खाना कबा में अदा कर रहे हैं। इतना लंबा सफर, इतनी लंबी मुसाफर, हम लोग इतना तेज रफ्तार हवाई जहाज से जाते तो 4 घंटा लगता, और ख्वाजा गरीब नवाज ऐशा की नमाज पढ़ते हैं और चले जाते खाना काबा में, तवाफ कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और जब फज्र की अजान अजमेर में होती तो वापस आकर अजमेर की धरती पर फज्र की नमाज पढ़ाते, फज्र की नमाज पढ़ाते। कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसको अल्लाह ने अपना कुर्ब अता किया, जिसको महबूब बनाया। यकीनन जान ले, हदीस पाक में है, मेरे आका ने साथ फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदा को अपना हबीब बना लेता है तो सारी कायनात को उठाकर उनके कदमों में रख देता, पूरी कायनात को उठाकर उनके कदमों में रख देता, और सारी कायनात की हर चीज पर उनकी हुकूमत हुआ करती, उनकी हुकूमत हुआ करती है। इसलिए खाजा देते हैं, इसलिए हम लोग जाते हैं। और जो किनको नहीं मिलता, जो आजमाने के लिए जाते हैं, एक है इम्तिहान लेना, एक है इम्तिहान लेना, और एक होता है कि जो है जाकना कि हमें यकीन है कि हमें मिलेगा। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अगर इम्तिहान लेने के लिए जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, तब कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये यकीन लेकर जाएं कि मेरे आका ने कहा है कि औलिया के दर पर जाने से, उनका वसीला से दुआ करने से अल्लाह अता करता है, तब तो मिलेगा, तब तो मिलेगा। आज भी जाकर देखे ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर, और सब लेने के लिए नहीं जाते हैं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे खुद्दाम वहां पड़े हुए हैं जिनका मकसद, जिनकी नीयत ये कि रुपए लेना लोगों से, तो उसे ख्वाजा थोड़ी देंगे। और जो लोग अकीदत और मोहब्बत लेकर जाते हैं, यकीनन जाने हर आने जाने वाले को ख्वाजा देख रहे हैं, कौन किस मकसद से आया वो भी जान रहे हैं। जो सच्ची मकसद, सच्ची नियत लेकर जाता है, ख्वाजा उसे अता कर देते हैं। और हर दौर में मांगने वालों की तादाद, हर दौर में मांगने वाले लोग रहे हैं।